بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے انسان اپنے گھر والوں سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ دوستو، انسان کچھ ایسی باتیں اپنے گھر والوں سے کہنا چاہتا ہے جسے گھر والوں تو نہیں سن پاتے۔ جیسے انسان مرنے سے قریب ہوتا ہے، بس تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو اس مرنے والے انسان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح اب نکلنے والی ہے۔ مرنے والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کی روح کو پیروں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے۔ اس وقت ملک الموت اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی روح اس کی پاؤں سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری روح پیروں کے اندر سے نکل رہی ہے اور میرے پیر بے جان ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی وقت وہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی زبان کو بند کر دیا جاتا ہے اور زبان پر تالے لگ جاتے ہیں اور اس کی زبان اس کے اختیار سے باہر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرنے والوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کی بات نہیں سن سکتے۔ وہ کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوتا ہے۔ جب وہ انسان کی روح نکالنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر وہ گنہگار اور بے نمازی ہوگا تو رب کی طرف سے یہ حکم ہوگا کہ فرشتوں، اس کی روح کو پیروں سے کھینچ کر گھٹنوں میں روک دو اور مزید تکلیف دو، اور پھر اس کی روح کو گھٹنوں سے کھینچ کر کمر تک روک دو اور بدترین تکلیف دو، پھر اس کی روح کو سینے پہ روک دیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے سے 2-3 منٹ پہلے انسان کو ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے، اگر اس کو سمندر بھی پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھ پائے گی۔ دوستو، اس کے بعد گنہگار بندوں کی روح کو حلق کے اندر سے کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرنے والوں کے منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردے کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ مرنے والا شخص اپنی روح کو نکلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور وہ شخص مرنے سے پہلے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو مجھ پر بیت رہی ہے، جو مجھ پر گزر رہا ہے، ایسی طاقت ہے کہ اگر تم سارے لوگوں پر ڈال دی جائے تو تم سارے کے سارے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اگر بندے نیک ہوتا ہے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو لہٰذا تم اپنے اعمال اچھے کرو تاکہ یہ طاقتیں اور پریشانیاں جو برے بندوں کو دی جاتی ہے وہ تم کو نہ دی جائے۔ دوستو، جو برا شخص ہوتا ہے وہ اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے بچوں سے، کہ اے میرے گھر والوں سنو، یہ تکلیف جو مجھ پر بیت رہی ہے یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس شخص کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ روح کس طرح نکالی جائے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ فرشتے روح نکالنے سے پہلے اس کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، اس لیے تم کو شدید تکلیف دینے کا حکم ہے اور تمہاری تکلیف بہت دردناک ہوگی۔ دوستو، مرنے والے شخص کی روح کو جسم کے حصوں میں روکا جاتا ہے تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تمہیں یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب باتیں مرنے والا اپنے عزیز و اقارب سے بتانا چاہتا ہے، لیکن اس شخص کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، ایسی حقیر زندگی کے خاطر جو چند لمحوں میں ہلاک ہو جاتا ہے، ہم اپنے پروردگار کو ناراض کرتے ہیں اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ دوستو، جس عزیز و اقارب اپنے پیارے، اپنے گھر والوں، دنیا والوں کے لیے جھوٹ سچ اور اپنے اللہ کو ناراض کر کے ان لوگوں کو خوش کرتے ہیں، وہی لوگ ہمیں اندھیرے قبر میں ڈال کر فرصت کو ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے دعائے خیر کریں۔ دوستو، ہمیں اپنی قیمتی وقت اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے موت سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر کے جانا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی اور تمام برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔